بلال کیانی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ روانگیاں جو ہوئی ہیں، شہباز شریف آئے واپس چلے گئے، مریم نواز بھی وہاں پر ہیں، تو یہ ایک دم سے کیوں روانگیاں ہوئی ہیں اور کیوں ہلچل؟ ایسا لگتا ہے، ایسا تاثر جا رہا ہے کہ کوئی ہلچل مچی ہے مسلم لیگ نون کے کیمپ کے اندر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے یہ شہباز شریف صاحب، آپ نے دیکھا کہ ہماری جو پارٹی کی سیکرٹری انفارمیشن ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے کل ایک آفیشیل پارٹی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ بھی اس حوالے سے ایشو کی ہے کہ وہ قائد محمد نواز شریف صاحب کے بلانے پہ لنڈن گئے ہیں مشاورت کے لیے، اور جلد اس کے بعد مشاورت کے بعد وہ وطن واپس آ جائیں گے۔ مریم نواز صاحبہ تو جی ایک وہ پرسنل ریزنز کی وجہ سے گئی ہیں، ان کی بیٹی کی تعلیم ہے اور ان کی ایجوکیشن کا سلسلہ وہاں پہ اب شروع ہو رہا ہے یونیورسٹی کا، تو وہ تو اس وجہ سے وہاں پہ گئی تھیں، اور یقیناً جب وہ وہاں پر ہوں گی تو ان کی قائد محمد نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوگی اور کچھ یقیناً پارٹی امور پہ بھی بات چیت ہوگی، مگر وہ ایک کوئنسیڈنٹلی جس طرح آپ کہیں کہ ٹائمنگ ہوئی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب جی دیکھیے قائد محمد نواز شریف صاحب کی بلانے پہ وہاں گئے ہیں اور جلد مشاورت کر کے واپس آ جائیں گے۔ اچھا، یہ حالیہ بیانات ہیں بلال کیانی صاحب، مگر میاں صاحب کے ان کو کچھ جوڑا جا رہا ہے اور یہ تاثر بن رہا ہے، انہوں نے بات کی ہے احتساب کی، رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی بیان دیا کہ کوئی رویہ بڑا جارحانہ ہونے والا ہے اور سیاسی بیانیہ بھی آپ لوگوں کا بڑا کوئی جارحانہ ہو جائے گا۔ اس تاثر کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پارٹی کے حوالے سے؟ جی دیکھیے آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند دنوں میں ہماری پارٹی میں بہت جوش و خروش ہے اور بہت تیاریاں بھی ہیں محمد نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے، اور کارکنان کی یہ عرصہ دراز سے خواہش بھی تھی، اور میاں محمد نواز شریف صاحب خود بھی آنا چاہ رہے تھے، تو 21 اکتوبر کی وہ ڈیٹ سیٹ ہوئی اور اس کی جوش و خروش سے تیاریاں جاری ہیں جی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مینار پاکستان پر انشاءاللہ ہم یہ استقبال کریں گے، کیونکہ بہت ہماری پارٹی کے آل اکراس دا بورڈ سارے رینکس میں لوگ بڑے پرجوش استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اور اس حوالے سے ہماری پارٹی میٹنگز اور ایکٹیویٹیز بھی آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھی ہوں گی۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت ادھر اسلام آباد بھی آئی ہیں، ہمارے کے پی کے اے جے کے گلگت بلتستان کے چیپٹر سے، پنجاب کی ہماری میٹنگ ہوئی، ٹکٹ ہولڈر، مطلب کہ ہماری بہت پولیٹیکل ایکٹیویٹی چل رہی ہے، دیگر ونگز کی، اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی، ایم ایس ایف کی ہماری کل ہوئی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جی میں ان سب میں عمل میں جی موجود رہا ہوں اور اس کا حصہ رہا ہوں، تو ایک بہت زیادہ جوش ہے، بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی بیانیے کی، دیکھیے نواز شریف صاحب اس ملک کے سب سے ایکسپیرینسڈ اور سب سے کامیاب سٹیٹسمن ہیں، اور پرائم منسٹر بھی دیکھیے پچھلے 3 دہائیوں میں اس ملک میں اگر کسی نے ترقی پاکستان کو دلائی ہے، کوئی بھی ترقی کی علامت آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اوپر نواز شریف صاحب کا نام ہے، اور جو ہمارا گورننس سٹرکچر ہے، جو ہمارے ملک کے دیرینہ مسائل ہیں، ان کا بھی جو حل ہے وہ نواز شریف صاحب نے دکھایا ہے کہ وہ پروگرس کر کے دکھا سکیں۔ اور ہم یقیناً آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک وہ ہمارا ایک نعرہ بھی بلکہ کل انہوں نے کل متعارف کرایا تھا کہ امید سے یقین تک، پاک سرزمین تک۔ تو بات یہ ہے بنیادی طور پہ کہ آگے جو ہمارے ملک کے مسائل ہیں، جو بنیادی طور پہ اب یہ مہنگائی اور غربت کا ایک مسئلہ ہے، اس کی اصل وجہ کی شناخت کرنا، ان مسائل کا درینہ اور مستقل حل نکالنا، یہ بار بار جو ہم کچھ سائیکلز میں جاتے ہیں اس کا حل نکالنا، اور ان مشکل حالات کے اندر نواز شریف صاحب ہی وہ واحد شخصیت ہیں جن کے پاس وہ تجربہ ہے، وہ قد کاٹ ہے، وہ سیاسی سمجھ بوجھ ہے، وہ ویٹ ہے کہ وہ ان مسائل کا حل بھی نکال سکیں اور ہمارے ملک کو صحیح سمت پر پھر سے لے کے جا سکیں جہاں پہ 2017 میں۔ لیکن کیانی صاحب، یہ جو اب انتخابات کا بھی اعلان ہو گیا ہے اور جنوری کے آخر میں انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن نے دے دی ہے، اس فیصلے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا فیصلہ ہے یا کسی اور طرح سے اس فیصلے کو دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے نواز شریف صاحب کی کوئی بیانیہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو باتیں وہ پہلے نہیں کرتے آئے۔ نواز شریف صاحب کی باتوں میں ایک کنسسٹنسی رہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2017 میں جس پروجیکٹ کے تحت وہ نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا، جس میں ریاست کے سارے ستون استعمال کیے گئے، جس میں کچھ اہم کردار تھے، انہوں نے نواز شریف صاحب کا ذاتی طور پہ نہیں بلکہ پاکستان کا نقصان کیا، جس کی کاسٹ آج تک ملک ادا کر رہا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج بھی اگر یہ مہنگائی اور بے روزگاری یا غربت جو جس سطح پہ پہنچی ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ
وہی پروجیکٹ ہے، وہ فیلڈ پروجیکٹ ہے جس کے تحت وہ ہوا. تو دیکھیے یہ اس کو اگر آپ جارحانہ سمجھتے ہیں یا جو مرضی کہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ ایک کامنٹری ہے، مگر اس ملک کی جو حقیقتیں ہیں اس سے ہم نظر نہیں ہٹا سکتے. نواز شریف صاحب 3 دہائیوں سے اس ملک میں بار بار ان کو جب بھی موقع ملا انہوں نے ان مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود ملک میں جو پروگرس اور ترقی لا سکتے تھے وہ کی تھی. 90 کی دہائی میں ہماری معیشت اوپن ہوئی اور لبرلائز ہوئی تو انہی کے ٹائم پہ ہوئی. 97 سے 99 کے اندر کو سے پہلے اس ملک میں ایٹمی دھماکوں کا مشکل فیصلہ کرنا اور اس کے وقت پہ پھر اکنامک مینجمنٹ کرنا، اس کے نتیجے میں جو سینکشنز ہوئی تھی اس کو بھی مینج کرنا، اور پھر 13 سے 17 تک خاص طور پر نواز شریف صاحب کے ٹرم میں جو ترقی کا سفر ہوا جس میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ تھا، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تھی، معاشی آپ کی اسٹیبلائزیشن تھی اور ریفارمز کی طرف ملک جا رہا تھا. تو دیکھیے بار بار ان گورننس مسائل اور جو ہمارے ملک کے کچھ مسائل رہے ہیں اس کے باوجود انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے. تو وہ ان سے بہتر کوئی بھی پلیس نہیں ہے اس ملک میں جو سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا بنیادی مسائل ہیں جس کا ہمیں اپنے گورننس سٹرکچر میں، اپنی ریاست کی سطح پہ ہمیں جن کا مسائل یا اس کا حصلہ یا اس کا شناخت کر کے اس کو سالو جب تک ہم نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں جا سکیں گے. تو دیکھیے باتیں نواز شریف صاحب اپنے تجربے کے مطابق، اور دیکھیے اب بات نواز شریف صاحب اور کے لیے اب وزارت عظمیٰ پہ پھر سے آنا، یہ حکومت کا حصول جو ہے وہ بنیادی مقصد، وہ ایک مقصد یقیناً ہمارا سیاسی جماعت کا ہوتا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے آگے پرفارم کر کے عوام کی خدمت کر سکتے ہیں اور بہتری لا سکتے ہیں. مگر ان کا صرف ایک حکومت کی حد تک ان کا ایک ویژن نہیں ہے. ان کا ویژن یہ ہے کہ ان کے 3 دہائیوں کا جو ایکسپیرینس ہے اس کے نتیجے میں آگے اب وہ جو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی بنیادی مسائل کا مستقل حل، سسٹینیبل حل کیا ہے، وہ اس کی نشاندہی بھی کریں گے اور اس کا حل بھی بتائیں گے. جواب دیا جو میاں صاحب کے جارحانہ رویے کے حوالے سے، ان کے سیاسی بیانی کے حوالے سے تاثر ہے، لیکن وہ انتخابات والے معاملے کا اب تو ظاہری بات ہے اعلان ہوا. اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پارٹی کیا دیکھتی ہے؟ یہ کوئی ٹھیک فیصلہ ہے؟ دیکھیے ابھی تک تو میں پارٹی کی تو کوئی ایسی میٹنگ میں آپ کو کہوں کہ پارٹی کی طرف سے کوئی موقف دینے کی تو پوزیشن میں نہیں ہوں. میں بطور ایک پارٹی کا کارکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہم کہتے آئے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہی وہ آئینی باڈی ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کب ہونی ہے. ہم بطور سیاسی جماعت الیکشن کے لیے تیار ہیں. الیکشن جب بھی ہوگا ہم ڈٹ کے لڑیں گے. کبھی بھی الیکشن سے ہم گھبرائے نہیں ہیں، اور پہلے بھی انشاءاللہ آپ نے دیکھا پچھلی 3 دہائیوں میں سب سے کامیاب الیکٹورل جماعت اس ملک میں اگر کوئی رہی ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی ہے. الیکشن کمیشن نے آج جو پریس ریلیز دی ہے، اگر الیکشن کمیشن اس کے مطابق جو اسکیجول دے گا تو ہم بالکل الیکشن کے لیے تیار ہیں. جب بھی انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، جو بھی الیکشن کمیشن ہی کیونکہ وہ باڈی ہے جس نے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے اور جس کی آئینی ذمہ داری ہے، تو اس کے مطابق جو بھی اسکیجول آئے گا ہم اس پہ انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے. اور ڈی لمیٹیشن کے بارے میں بھی انہوں نے ایک روڈ میپ دیا ہے، 27 ستمبر کی تاریخ دی ہے جس میں وہ ابتدائی ڈی لمیٹیشن شائع کریں گے. تو دیکھیے وی اسٹینڈ ریڈی فار الیکشنز، اور ہم نے پہلے بھی یہی کہا ہے کہ وہی آئینی باڈی ہے اور جو بھی الیکشنز کا اسکیجول آئے گا ہم اس کے مطابق انشاءاللہ. کچھ ابھی بات ہو رہی ہے جو معاشی معاملات ہیں ان پر، اور کہا جا رہا ہے کہ سیاسی استحکام بڑا ضروری ہے، غیر یقینی کم کرنی ہوگی ہمیں اس وقت، اور پھر ہی یہ جو مالی معاملات ہیں، جو معاشی معاملات ہیں، ان میں ہم کوئی بہتری کی امید رکھ سکتے ہیں. کیونکہ یہ آپ کا ذرا سبجیکٹ بھی ہے، تو اس وجہ سے میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن کرانے کا جو اعلان ہے اس کے بعد کچھ سٹیبلٹی جو ہے وہ آ جائے گی؟ جی دیکھیے یقیناً سیاسی استحکام تو الیکشنز ہونے سے یا الیکشن کی تاریخ کے اعلان ہونے سے آئی تھنک، یا کم از کم ان کے یہ کہنے سے کہ آخری ہفتے میں ہوگا، تو یقیناً جو سرٹنٹی کا لیول ہے وہ بڑھ گیا ہے. اور یقیناً پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے سیاسی استحکام جو کہ معاشی استحکام کی ضرورت ہے، اس کے لیے یقیناً ہم الیکشنز درکار ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی، تو دیکھیے اس کا تو کام یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جو IMF کے ساتھ ایک معاہدہ ہماری حکومت اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کر کے گئی تھی جو کہ 9 ماہ کا معاہدہ تھا، اس کو انہوں نے آن ٹریک رکھنا ہے. ان کا کیئر ٹیکر حکومت کا ایک ایمبٹ ہوتا ہے جس کے اندر انہوں نے رہ کے کام کرنا ہوتا ہے. میجر پالیسی ڈیسیجنز تو بنیادی طور پہ الیکٹڈ گورنمنٹ کا کام ہے، مگر جو ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ ہے اور معیشت کو آن ٹریک رکھنا ہے، جو فسکل ٹارگیٹس ایگری ہوئے میں ہیں ان چیزوں کو مینیج کرنا ڈے ٹو ڈے، وہ یقیناً ان کا کام ہے، تو وہ ان کو کرنا چاہیے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم 2017 میں
نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں ایک IMF کا پروگرام مکمل کر کے ایک ٹیک آف سٹیج پہ تھے جہاں پہ ہم وہ اکنامک ریفارمز کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو گئی تھی جو ہماری معیشت کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے 18 سے 22 کے درمیان جو تباہی ہوئی اس کے بعد 1.5 سال یہ پچھلی ہماری حکومت نے جو اتحادی حکومت تھی اس نے یہ آگ بجھائی, معیشت کو سٹیبلائز کیا. اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس سٹیبلائزڈ کنڈیشن کے اندر وہ اس کا کام ہے کہ وہ اس کو بگڑنے سے بچائے, اور انشاءاللہ الیکٹڈ گورنمنٹ جب آئے گی اور ہم انشاءاللہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمیں پھر سے موقع ملے گا تو ہم وہ ریفارم ایجنڈا ڈے 1 سے امپلیمنٹ کریں گے جو ہماری معیشت کی ضرورت ہے اور جو ہم 2017 میں کر رہے تھے اس ایکسپیریمنٹ سے پہلے. اس میں کچھ فیصلے تو لیے جا رہے ہیں, مثال کے طور پر نجکاری کا فیصلہ ہو رہا ہے, SIFC کے پروجیکٹ ہیں, کچھ اور بھی جو ہے وہ معاشی معاملات کے حوالے سے اہم فیصلے لیے جا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ دیرپا فیصلے ہوں گے یا ایز اے فسکل پالیسی یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو آنے والی حکومت, لیٹس سے اگر نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو وہ انہی پالیسیز کے ساتھ کنٹینیو کرے گی؟ جی دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں اس بارے میں میری رائے یہ ہے جی کہ چاہے وہ پرائیویٹائزیشن کے فیصلے ہوں یا کوئی بھی ایسی پروسیس ہو جس میں پالیسی فیصلہ ہوا ہو اور اس کی کنٹینیویشن ہو تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی پچھلی حکومت کے ٹائم پہ کیبنٹ ڈیسیجن ہوا ہے یا کوئی پروسیس پرائیویٹائزیشن کی چلی ہوئی ہے اس کو تو اگر کنٹینیو کیا جائے تو میرے خیال سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ادروائز آئی تھنک کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو جنرلی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ڈیسیجن ضرور لے جس سے ڈے ٹو ڈے معاشی آپ کی اسٹیبلٹی رہتی ہے, مگر جو میجر اکنامک ڈیسیجنز ہیں, جو میجر پالیسی ڈیسیجنز ہیں, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن سے ریلیٹڈ ہوں یا ادروائز ہوں, وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے لیے وہ گراؤنڈ سیٹنگ تو ضرور کر سکتی ہے, وہ تیاری تو ضرور کر سکتی ہے, وہ ریگولیٹری مسائل تو حل کر سکتی ہے, وہ جو لٹیگیشنز مثال کے طور پہ پرائیویٹائزیشن بھی کسی ادارے کی آرڈرلی کرنے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ریکویزٹس ہوتے ہیں وہ تو اس کے اوپر تو وہ کام کر سکتی ہے, مگر میرے خیال سے جو ایکچوئل عمل ہے یا میجر فیصلے ہیں وہ الیکٹڈ گورنمنٹس کو ہی کرنے چاہیے اور انہیں کے لیے چھوڑ دیں. رائٹ. بہت شکریہ بلال کیانی صاحب, ہم سے بات کر رہے تھے مسلم لیگ نون کے رہنما. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ اور خبروں پر بات ہوگی.